اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تجوید کا لیسن نمبر 7 ہے اور ہم اس میں سکون سے ڈیل کریں گے، یعنی سکون کسے کہتے ہیں؟ جزم کو کہتے ہیں، اور اس کے انڈر ایک سب ٹاپک ہے لین۔ انشاءاللہ اس کو بھی ہم آج ہی مکمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکون کہتے ہیں جزم کو، ٹھیک ہے؟ جزم تین طریقے سے لکھا جاتا ہے، یا تو اس طرح سے لکھا ہوگا، جو بھی جزم ہمیشہ لیٹر کے اوپر آتا ہے، یا تو اس طریقے سے لکھا جائے گا یا اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور ماڈرن اسکرپٹ میں چھوٹا سا زیرو بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں طریقے ہیں سکون لکھنے کے، یعنی جزم لکھنے کے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جس حرف پر سکون آتا ہے اسے ساکن کہتے ہیں، یعنی کوئی لیٹر ہے جس لیٹر کے بھی اوپر سکون آ جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل، اگر با کے اوپر سکون آ گیا تو با ساکن کہلائے گا، جیم کے اوپر سکون آ گیا تو جیم ساکن کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جیم ساکن ہے اور اوپر لگا ہے سکون، یعنی کہ جزم، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جزم کو ہی سکون کہتے ہیں، سکون کو جزم کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا کہ جتنے بھی الفاظ، جتنے بھی حروف جن کے اوپر سکون آ جائے گا انہیں ساکن کہا جائے گا۔ پھر ساکن حرف الگ سے نہیں پڑھا جاتا، ساکن حرف کو آپ الگ سے نہیں پڑھ سکتے، یعنی اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ پہلے لیٹر سے، مطلب جو جس لیٹر پر سکون ہوگا، جو لیٹر ساکن ہوگا، اس سے پہلے جو لیٹر ہوگا، اس سے پہلے جو حرف ہوگا، اس سے ملا کر اسے پڑھا جائے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں ایگزامپلز ہیں، ریڈ کریں زونی سارے ایگزامپلز۔ جی میم۔ کم، ہم، قد، صد، یم، تم، عد، لید۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہاں پر میم ساکن ہے، اس جگہ پر میم ساکن ہے، یہاں دال ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر میم ساکن ہے، تو ہم کس طرح سے پڑھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے جو لیٹر لکھا ہوا ہے اس کی حرکت کو ملا کر، اس کے جو اوپر سائن ہے اس کو ملا کر ہم ادا کریں گے۔ زونی ریپیٹ کریں اس کو 3 مرتبہ۔ یس میم۔ کم، 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 ہم، 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 قد، 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 صد، صد، یم، 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 تم، 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 عد، 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 لد، لد، لد۔ ٹھیک ہے، تو یہ سکون کو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ اس سے پہلے جو لیٹر ہوگا ہم اس سے ملا کر پڑھیں گے۔ اب ایک چیز جو یہاں پر خیال رکھنا ہے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ مد کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اس کے جو رسپیکٹو سائن ہوتی ہے اس کے بعد وہ لیٹر آ جائے۔ اگر ہم نے الف مدہ کہنا ہے تو الف مدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ زبر ہوتا ہے، یعنی کہ فتحہ ہوگا اور اس کے بعد الف ہوگا، تو اسے الف مدہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ جب بھی الف کے فوراً بعد سکون ہو، الف مدہ آپ کو دکھائی دے گا، دیکھیں یہاں پر الف مدہ ہے، الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ ہو گیا الف مدہ، سب جگہ پر الف مدہ ہے۔ لیکن اگر الف مدہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور اس کے فوراً بعد سکون آ جائے تو آپ اس الف کو نہیں پڑھتے، تو جب وہ الف پڑھا ہی نہیں جائے گا تو ہم اسے الف مدہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جب بھی الف مدہ آ جائے اور اس کے فوراً بعد سکون آ جائے، کسی لیٹر پر، کسی حرف پر سکون آ جائے، ساکن حرف آ جائے، تو ہم اس الف کو نہیں پڑھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اس لیٹر کو، جو کہ پہلا لیٹر ہے، الف کو چھوڑ کر ڈائریکٹلی اس کو اس سے ملا دیتے ہیں، یعنی الف نہیں پڑھا جائے گا اور یہ فرسٹ لیٹر جو ہے تھرڈ لیٹر سے مل کر پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر الف مدہ کاؤنٹ نہیں ہوتا جہاں پر الف مدہ کے فوراً بعد سکون آ جائے۔ چلیں، وس، وس، وس،
وا 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 وذ 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 فس 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 فار 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 فل 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 بل 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 بس بس بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اب یہ جو ہے ہم یہاں پر چھوٹا سا اگر آپ کو ایرو دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پر کیا کیا ہم نے الف کو لیو کر دیا, الف کو چھوڑ کر ڈائریکٹلی ہم نے کیا کیا فا کو عین سے ملا دیا. تو کیا ہو گیا, یہ الف مدہ پھر نہیں کاؤنٹ ہوگا, ہم ڈائریکٹلی الف کے بعد آنے والے سکون کو پہلے والے لیٹر سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ پڑھنے کا طریقہ ہے سکون کو. ویسے اگر کوئی درمیان میں الف نہیں ہے تو پھر آپ سمپلی کیا کریں گے, اس سے پہلے والے لیٹر سے ملا دیں گے. ان کیس درمیان میں الف آ جاتا ہے تو آپ الف کو نہیں پڑھیں گے اور ڈائریکٹلی کیا کریں گے, پہلے لیٹر کو تھرڈ لیٹر سے ملا کر پڑھیں گے. اب یہاں پر یاد رکھیں کہ ہم نے سکون کے اندر کچھ سب ٹاپکس ڈیل کرنا ہے, یعنی کہ سکون کے اندر اور بھی ٹاپکس آئیں گے. پہلا ٹاپک ہم نے ڈیل کرنا ہے لین. انشاءاللہ ایک ایک کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ابھی جسٹ یہ ایک اس کا جسٹ ہے کہ ہم نے لین پڑھنا ہوگا, پھر اس کے بعد ہم حمزہ ساکنہ پڑھیں گے, اس کے بعد ہمس پڑھیں گے, اور اس کے بعد قلقلہ پڑھیں گے. تو یہ سارے جو ہیں رولز جو ہوں گے یہ سارے سکون کے رولز ہیں, ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم کور کریں گے. سب سے پہلے آج جو ہم کور کریں گے وہ لین ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لین کو یہاں پر لین, لین جو ہے عربی ٹرم ہے, اسے اردو میں نرم کہا جاتا ہے, نرم. ٹھیک ہے, تو نرم دو ہمارے پاس لیٹر ایسے ہیں جو نرم پڑھے جاتے ہیں, لین پڑھے جاتے ہیں, وہ ہے واو اور یا. نرم واو, نرم یا, یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں واو لین یا لین. ٹھیک ہے, تو یا تو آپ لین کہہ رہے ہیں تو لین کو بعد میں لگا لیں, نرم کہہ رہے ہیں تو آپ پہلے لگا لیں. اردو میں لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے پڑھنا. ٹھیک ہے, تو نرم واو نرم یا دو ہی لیٹر ہیں جو کہ لین طریقے سے یعنی نرمی سے پڑھے جاتے ہیں. اب دیکھیں لین کی دو قسمیں ہیں, واو لین جسے ہم نرم واو بھی کہتے ہیں, یا لین جسے ہم نرم یا بھی کہتے ہیں. اب ان دونوں کو صاف اور جلدی ادا کیا جائے گا نرمی کے ساتھ. ٹھیک ہے, نام سے ہی سجیسٹ ہو رہا ہے کہ اس کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا. اب کیسے نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا وہ ہم دیکھتے ہیں. جب اگر واو ساکن, اب واو ساکن کسے کہیں گے, واو ساکن کہیں گے جب واو کے اوپر سکون آ جائے تو وہ واو کہلائے گا واو ساکن. ٹھیک ہے, جس لیٹر پر سکون آ جاتا ہے وہ لیٹر کیا کہلاتا ہے, ساکن کہلاتا ہے. تو یہاں پر واو کیا ہے, ساکن ہے. واو ساکن سے جب بھی, واو ساکن سے پہلے جب بھی زبر آ جائے گی, فتحہ آ جائے گا, تو ہم اسے کہتے ہیں واو لین. ٹھیک ہے, واو ساکن سے پہلے فتحہ, واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے گا. دیکھیں یہ چیز غور کرنے والی ہے, واو ساکن ہی ہونا چاہیے. واو کے اوپر اگر اپنی کوئی حرکت ہوگی تو وہ لین نہیں ہوگا. واو کا سکون کے ساتھ ہونا لازمی ہے, کیونکہ ہم سکون والا ٹاپک کر رہے ہیں, تو سکون ہونا اس میں کیا ہے, ضروری ہے. واو ساکن سے پہلے فتحہ یعنی زبر آ جائے گا تو ہم اسے کہیں گے واو لین. تو ایسی کنڈیشن آپ کو جہاں پر بھی ملے, جس لفظ میں بھی ملے, جو بھی آپ کو ورڈ مل رہا ہے اس کے اندر ایسی کنڈیشن دکھائی دے تو آپ کہیں گے وہ واو لین ہے. ٹھیک ہے, اب واو لین کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, جس طرح سے ہم انگلش میں ساؤتھ اور ماؤتھ لفظ ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اس کو یہ والے واو کو ادا کرنا ہے او, او کی آواز میں. ٹھیک ہے, او نہیں کرنا ہے, او کی آواز ادا کرنا ہے. انشاءاللہ ابھی ہم پریکٹس کریں گے تو سمجھ آ جائے گی بات. او کی آواز آئے گی ساؤتھ ماؤتھ, اس طریقے سے اس کی او والی آواز آنا چاہیے. تو یہ کیا کہلائے گا, واو لین یا نرم واو. ٹھیک ہے, اب دوسرا جو ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے, یا لین.
یا لین کو نرم یا بھی کہتے ہیں۔ اب اگر یا سے پہلے زبر آ جائے، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے، یا ساکن یعنی یا کے اوپر سکون ہوگا، جزم ہوگا، اور اس سے پہلے فتحہ ہوگا یعنی زبر ہوگا، تو یا ساکن سے پہلے زبر آنا کیا کہلاتا ہے؟ یا لین، ٹھیک ہے، یا لین، یا پھر اسے نرم یا بھی کہتے ہیں۔ اب انگلش میں جس طرح سے ہم ادا کرتے ہیں دبئی، آئی، آئی، تو اسی طریقے سے اس یا کو ادا کیا جائے گا۔ تو جس لیٹر میں، جس لفظ میں یا جس ورڈ میں آپ کو اس طریقے کی کنڈیشن اس طرح سے یا دکھائی دے گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ یا لین ہے۔ تو واو لین کسے کہا جائے گا؟ واو ساکن سے پہلے زبر۔ یا لین کسے کہا جائے گا؟ یا ساکن سے پہلے زبر۔ تو یعنی زبر ہونا ہے اور دونوں سکون کے ساتھ ہونے ہیں، اور لین کی صرف دو ہی قسمیں ہیں، اور کسی لیٹر کے اوپر اور کسی حرف کے اوپر آپ لین نہیں کریں گے، یہی دو لیٹر ہیں جن کے ساتھ لین کی جاتی ہے، یعنی اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک مرتبہ اور دیکھ لیتے ہیں، واو ساکن سے پہلے فتحہ یعنی زبر، یا ساکن سے پہلے زبر، تو اسے کہا جائے گا واو لین، اسے کہا جائے گا یا لین، اسے ماؤتھ جیسے انگلش میں پڑھتے ہیں اس طرح سے ادا کیا جائے گا او کی ساؤنڈ میں، اور اس کو آئی، آئی اس طرح سے ساؤنڈ میں ادا کیا جائے گا، جس طرح سے دبئی آئی ہوتا ہے اینڈ میں، اس کی ساؤنڈ میں اسے ادا کیا جائے گا۔ اب انشاءاللہ ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا موت، موت ہے نا، لیکن عربی زبان میں اسے موت نہیں کہا جاتا ہے، موت کہا جاتا ہے، موت، ٹھیک ہے۔ تو وہ کریکٹ پروننسیشن ہے، اس کا جو صحیح تلفظ ہے، صحیح جو ادائیگی ہے وہ یہ ہوگی۔ اگر ہم اس کو اردو کی طرح پڑھیں گے تو پھر ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہم نے پہلے ہی دیکھا تھا کہ ہر حرف کا کچھ حق ہے، کچھ مستحق ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو دینا ہے، اس کا جو مخرج ہے اس کے ساتھ اسے ادا کریں، اور جو اس کے تجوید کے رول ہیں اس کو فالو کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کا جو پروننسیشن ہے وہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے، ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، اور جس سے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ترجمہ تبدیل ہونے کے مطلب خدشات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پریکٹس کرتے ہیں اب۔ واولین، لو، 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 ولو، 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 فلو، 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 خوف، 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 سوف، 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 تو ایک بیٹھے گی ویراٹ کے ويوم، ہاں وہ تو ہے آرام سے ويوم، ويوم، ولولا، 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 فرعون، 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 قومه، 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 واليوم، 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 والغوا، 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 والموعظة، 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 قالوا، 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 لبغوا، 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 وعصوا،
وعصوا وعصوا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے واؤلین کے ایگزامپلز ہیں. اس کو انشاءاللہ آپ لوگ پریکٹس کیجئے گا. واؤلین یعنی نرم واؤ، واؤ ساکن سے پہلے جب زبر آئے گا تو اس کو او کی آواز سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، نرمی کے ساتھ. اب ہم آتے ہیں یالین کے ایگزامپلز دیکھتے ہیں انشاءاللہ. يعلم. كيف 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 فكيف 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 ليس 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 أليس 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 إليه 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 إليهم 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 إليك 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 إليكم 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 إلينا 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 إليها 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 حيث 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 بغير 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 عليه 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 عليهم 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 عليك 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 عليكم 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 علينا 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 عليها 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 كيدهم 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 آتينا 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 بين يديه بين يديه بين يديه بينهم 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 بينكم
بينكم بينكم بينهما 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 شعيب 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 سليمان 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 أيديهم 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 الغيب الغيب الغيب. بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہاں پر ہم نے واؤلین اور یالین دونوں مکمل کیا. اب ایک مرتبہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے اب آج کے ٹاپک میں کیا کیا ڈیل کیا ہے. آج ہم نے دیکھا سکون. سکون کسے کہتے ہیں؟ جزم کو سکون کہتے ہیں. اس کو لکھنے کے 3 طریقے ہیں. انورٹیڈ بھی لکھا جاتا ہے، سائیڈ ویز میں بھی لکھا جاتا ہے، اور اسمال زیرو لگا ہوا ہو جائے کوئی لیٹر پر تو اسے بھی سکون یا جزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عربی میں اسے جزم نہیں کہا جاتا، سکون ہی کہا جاتا ہے، تو ہم نے اسے سکون ہی کہنا ہے. پھر جس لیٹر پر بھی سکون آ جائے اسے ساکن کہا جائے گا. اور ساکن کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جو لیٹر ساکن ہے اس کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی حرف آ جائے اس سے ملا کر اس کی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. کیونکہ سکون زیرو اصل میں جو انگلش میں جو نیو اسکرپٹ ہے، جو نیو اب فونٹس آنے لگے، اس کے اندر زیرو کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو صفر کی طرح سے شو کرتے ہیں کہ یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. تو کوئی حرکت نہیں ہے تو اب اس کو پڑھنے کے لیے کسی حرکت کی ضرورت ہے، تو اسے پچھلی حرکت سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، پچھلے لیٹر کی حرکت سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. ان کیس سکون اور کسی لیٹر کے درمیان اگر الف آ جاتا ہے تو پھر الف کو نہیں پڑھا جائے گا. جب کسی لیٹر پر فتحہ ہو، زبر ہو اور الف ہو، یعنی الف مدہ والی شکل آپ کو دکھائی دے لیکن پھر اس کے فوراً بعد سکون ہو تو پھر وہ الف مدہ نہیں کہلائے گا، بلکہ آپ فوراً سے کیا کریں گے؟ فرسٹ لیٹر کو تھرڈ لیٹر سے ملا کر پڑھیں گے، اور جو بیچ کا درمیان والا الف ہے اس کو کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ سکون میں ہم نے 5 ٹاپک انشاءاللہ ڈیل کرنے ہیں. 4 ٹاپکس لین ہے اور حمزہ ساکنہ ہے، ہمس ہے اور قلقلہ ہے. یہ سارے سکون کے اندر آئیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان میں ہر جگہ پر آپ کو سکون دکھائی دے گا، یعنی وہ لیٹرز کیا ہونا چاہیے؟ لازمی طور پر کیا ہونا چاہیے؟ ساکن ہونا چاہیے. پھر ہم نے دیکھا کہ لین جو ہے، لین کسے کہا جاتا ہے؟ نرم کو. عربی میں جو لین ہے اسے اردو میں نرم کہا جاتا ہے. اب نرم پڑھنے والے ہمارے پاس 2 لیٹر ہیں. لین کے طریقے سے جو پڑھے جاتے ہیں وہ یا ہے اور واو ہے. واو اور یا جب بھی ساکن ہوں گے، سکون کے ساتھ ہوں گے، اور ان سے پہلے جب بھی فتحہ آ جائے گا، زبر آ جائے گا، تو ہم اسے واولین یا یالین کہیں گے، یعنی کہ یا واو مدہ اور یا مدہ. ٹھیک ہے، اب اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ اس کو نرمی سے جلدی سے ادا کریں گے، صاف اور نرمی سے جلدی سے ادا کیا جائے گا اس کو. پھر واؤ کو کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ واؤ کو او کی آواز میں پڑھا جائے گا اور یا کو ای کی آواز میں پڑھا جائے گا. جس طرح سے انگلش میں ہم ماؤتھ کہتے ہیں او کے ساتھ، اس طرح سے پڑھنا ہے. اور ای پڑھنا ہے جس طرح سے ہم نے دبئی کہتے ہیں ای، تو اس طریقے سے یا لین کو پڑھا جائے گا. تو الحمدللہ ہم نے لیٹرز کی ورڈز کی پریکٹس کی ہے. انشاءاللہ آپ سب پریکٹس کریں اور پھر اپنی آڈیوز جو ہیں گروپ میں سینڈ کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر وآیات الحکیم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.